السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ گھومتی چائے کا جناب آپ کو بہت بہت سلام۔ اب اس وقت گھومتی چائے کی بجائے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسے ڈیزائن سے میں نے بنایا ہے۔ یہ عام چیزیں ہیں، یہاں سے گیس کریں کیا ہے، اور پھر اس کے قریب جائیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں سے گیس نہیں نا ہو رہا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تے پتہ تانوں لگ گیا نا کہ میٹھے چاول نے یہ تو میٹھے چاول ہیں اور بڑے لمبے لمبے والے ہیں۔ دیکھیں ہن دسو جی، دوسری ٹیری کی چیز ہے؟ میں ڈیزائن بنایا ہے، بھی تانوں پتہ لگ گیا۔ یہ ہے جناب دال، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو میں نے ایسے ڈیزائن سے بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو میں کروں گا مکس۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے ہاں یہ واہ جی واہ، یہ مکس ہو گئی۔ دیکھیں، یہ پسند کی چیزیں ہوتی ہیں، دونوں چیزیں کھانے والی ہیں۔ کسی کو کوئی میٹھا نمکین پسند آئے نہ آئے تو اسی جناب بنا دیتا ہے تاڑے واسطے۔ چیز تیار ہو گئی، یہ بڑی مزے دی۔ تو ایسے کبھی کبھی ایسی چیزیں کھا لینی چاہیے، اپنی مرضی ہے نا، جیسے مرضی کھائیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب آئیں جی، گھومتی چائے کیا کہہ رہی ہے جی؟ گھومتی چائے نیازی بھگائے، نواز شریف کو لائے اور مزہ بھی آئے۔ لیکن یہ گھومتی چائے نواز شریف کو بلا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت مزے کی چائے ہے اور مزے کی ہوگی۔ ابھی میں نے چکھی نہیں ہے، لیکن میں نے خود بنائی ہے، بہت مزے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چائے اور یہ کیونکہ کھانے پینے والا پروگرام ہے نا، اس لیے فکر نہ کیا کریں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں چکھتا ہوں۔ یہ یقین کریں، بہت مزے کے، ڈیلیشیس ہیں، بہت مزے کے ہیں۔ آپ مہمانوں کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے کہ میٹھا اور نمکین اور دال اور چاول ملائیں، لیکن یہ بہت مزے کے ہیں۔ بسم اللہ، واہ جی واہ، چائے بھی بہت مزے کی ہے۔ تو چائے کہہ رہی ہے کہ گھومتی چائے نیازی بھگائے، نواز شریف کو بلائے۔ لیکن آج جناب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے جی کہ میں نواز شریف کو مشورہ دوں گا کہ وہ ابھی نہ آئے۔ کیوں بھی نہ آئے؟ وہ جی دنیا میں بڑے بڑے رہنما گزرے ہیں، اور جب حالات ایک جیسے نہ ہوں، ادھر نواز شریف کے خون کے پیاسے ہیں اور عمران کوئی انسان نہیں ہے انصاف والا، اور جب عام آدمی اور اس کا انصاف ایک جیسا ہو تو پھر ان کو آنا چاہیے، اور میں مشورہ دوں گا کہ وہ نہ آئیں۔ یہ ان کا مشورہ ہے، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ نہیں جناب، ان کو آنا چاہیے۔ اب وہ نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ آگے الیکشن کا زمانہ آ جائے گا، نواز شریف نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے فرق، ان کے ہونے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ان کا ہونا لازمی ہے۔ بلکہ اس نے جو سوال کیا ہے نا، اس نے منیب نے، یہ جیو والے نے، اس نے کہا جی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ یہاں پہ خجل خوار ہو رہے ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں یہ وہ، اور نواز شریف جناب بیٹھے ہیں لندن میں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں جی، نواز شریف صاحب کو بھی باہر رہنا چاہیے، اور یہاں دشمن جو ہے وہ انصاف پسند نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ویو ہے۔ لیکن یہ جوید لطیف صاحب کہتے ہیں جی کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ دسمبر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عام کارکن بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہ ویڈیو بناتے ہیں، ابھی بھی بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کے ویوز سامنے آئیں گے تو آپ بتائیں گے کہ جناب کون کہتا ہے کہ نواز شریف آئے اور کون کہتا ہے کہ نواز شریف نہ جائے۔ آپ ذرا بتائیں ہمیں، ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ اور آج اس وقت یہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خانیوال میں جو الیکشن کمپین ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے، آپ کو بتائیں، مزے کی بات یہ ہے کہ جو 2018 میں، جی ہاں 2018، یہ پچھلا الیکشن
جو امیدوار نون لیگ کے تھے وہ پی ٹی آئی کے بن گئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے تھے وہ نون لیگ کے بن گئے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا بات! اب اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ جو نون لیگ کے تھے 18 میں، وہ پی ٹی آئی کے، جو پی ٹی آئی کے تھے وہ نون لیگ کے۔ نون لیگ کے جیتے وہاں سے نون لیگ تھی، نشاط ڈاہا صاحب جیتے تھے، پھر وہ لوٹا بن گئے، اور اب جناب اس کی بیوی الیکشن لڑ رہی ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس کی بیوی کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دی ہے، اور جس کو ٹکٹ پہلے 18 میں رانا سلیم کو پی ٹی آئی نے دی تھی اور وہ ڈاہا کے خلاف لڑا تھا، دوسرے نمبر پہ آیا تھا، وہ اب نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ نون لیگ نے ٹکٹ دی ہے رانا سلیم صاحب کو۔ لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا ہلکے پھلکے انداز میں، لیکن کیا کریں جب دوسرا ادھر چلا گیا ہے تو یہ کیا کریں۔ بہرحال ایسے ہی سیاست ہوتی ہے ہمارے۔ مجھے آج کسی نے بھیجا کہ جناب یہ جب مشرف آیا نا تو 121 ایم این اے جو ہے وہ کاف لیگ میں چلے گئے، اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی آئی تو اس میں سے 90 بندے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور پھر 13 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو پھر 120 ایم این اے نون لیگ میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ 100 بندے ہیں جو گند پھیلا رہے ہیں اور یہ ادھر ادھر گھومتے ہیں، ادھر ہی حکومتیں بن جاتی ہیں، یہ گند پھیلانے والے فواد چودھری ٹائپ بندے۔ تو لیکن حکومتیں چلتی ایسے ہیں، اب کیا کریں؟ ابھی دیکھ لیں، یہ رانا سلیم کو جو خانے وال میں ٹکٹ دی ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، نون لیگ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اس کا دکھا رہے تھے کہ وہ جی نواز شریف کے خلاف بھی باتیں کر رہا ہے، شہباز شریف کے بھی، مریم کے بھی، 18 میں، لیکن اب وہ پاسا پلٹ گیا۔ تو سر جی یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اب ہم اس کا کیا کریں؟ پوری دنیا میں کم ہوتا ہے، ہمارے ہاں ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں بھی ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں 1% ہیں، ہماری ادھر 90% ہیں، تو وہ پھر برائی ہو جاتی ہے نا۔ اب پوری دنیا میں 1% جرم ہوتا ہے، مثلا سعودی عرب میں، امریکہ میں، برطانیہ میں 1% چوری ہوتی ہے، ہماری ادھر 90% ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے، اور پیشن گوئی میں نے یہ کی ہوئی ہے کہ وہاں 4 امیدوار ہیں تحریک لبیک، اور مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ نون لیگ اور تحریک لبیک کا مقابلہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی آ جائے گی، اور چوتھے نمبر پہ آخر میں پیپلز پارٹی آئے گی۔ تو پھر یہ جو جشن منا رہے ہیں نا 133 والا، وہ یہ جشن بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ، میرے چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔